بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ نون لیگ قبل از وقت الیکشن کروائے، وہ اس بات پر کیوں بزد ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ کیوں چاہتی ہے کہ ہم مدت پوری کریں گورنمنٹ کی، اور اس کے علاوہ تیسری بات کہ 30 ارب ڈالر اس وقت پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہے، وگرنہ پاکستان دیوالیے کا شکار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نون لیگ، ترتیب کے ساتھ چونکہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کیوں بزد ہے، اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان یعنی کہ جتنے بھی پی ڈی ایم میں پارٹیز ہیں کہ ہم حکومت کی مدت پوری کریں۔ تو سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہ خود نہیں آئے بلکہ لائے گئے ہیں، بیرونی مداخلت کاروں کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے اور اندرونی کندھوں کے بغیر بھی یہ گورنمنٹ میں قطعاً اور کسی صورت میں نہیں آ سکتے تھے، اور ان کو کس مجبوری نے، کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ آئیں، یہ ان مجبوریوں کا کہہ لیں کہ ذکر خود کر چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر میں گورنمنٹ میں نہ آتا تو پھر میں جیل میں ہوتا وزیر اعظم کی کرسی کی بجائے، اور ان کے جو انجینئر خرم دستگیر صاحب وہ بھی کہہ لیں کہ میڈیا چینل پر بیٹھ کر برملا کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم گورنمنٹ میں نہ آتے تو عمران خان صاحب 15 سالہ پلان کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلط تھے ملک پر، اور یہ ملک میں صدارتی نظام لاتے، اور اس کے بعد یہ جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بناتے، اور 15 سال انہوں نے گورنمنٹ کرنی تھی، اور وہ 100 نئے جو ہے نا احتساب عدالتوں کے جج بھرتی کرتے، اور جتنے بھی ہم سیاستدان ہیں ان سب کو جیلوں میں ٹھونستے اور خود آرام سے بیٹھ کر گورنمنٹ کرتے۔ تو اس ڈر سے ہم نے عمران خان صاحب کا تختہ گرایا اور ہم گورنمنٹ میں آ گئے۔ لیکن بات اتنی نہیں ہے، ان کی آنا بالکل مجبوری تھی، کیونکہ یہ کرپٹ ہیں، ان پر کرپشن کے کیسز ہیں، اور یہ ان سب کا جیلوں میں جانا ٹھہر گیا تھا، کیونکہ 35-3600 ارب جو ان سب لٹیروں نے لوٹا ہے وہ ریکور کروانا ضروری تھا، اور عمران خان صاحب اس کی جانب جو ہے نا بڑھ رہے تھے، اور عالمی طاقتیں ہیں جو ان کو پاکستان میں مسلط کرنا، دوبارہ مسلط کرنا بھی از حد ضروری تھا۔ وجہ یہ کہ وہ قطعاً ایک مضبوط پاکستان نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی فوجی قوت ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان دنیا کی 6ٹھی بڑی جو ہے نا اٹامک پاور ہے، ایٹمی پاور ہے پاکستان، اور اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی پاور پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ دنیا اسلام میں اور کوئی اسلامی ملک ایٹمی پاور نہیں ہے، اور اس لیے جو عالمی طاقتور ملک ہیں وہ کسی صورت بھی پاکستان کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کی یہی منشا ہے اور ان کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان ایک کمزور ریاست رہے، اور ہم اس پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کر کے رکھیں جن کے ذریعے سے ہم پاکستان کو قرض میں ڈبوئے رکھیں، کرپشن میں ڈبوئے رکھیں، اور عوام پر غربت جو ہے نا وہ طاری رکھیں۔ چونکہ عمران خان صاحب کے دور میں معیشت 6% تک جو ہے نا گروتھ کر گئی تھی، ہماری انڈسٹری کا پہیہ چل رہا تھا، نئی انڈسٹری لگ رہی تھی، اور ہماری زراعت بھی بہترین چل رہی تھی، معاشی اعداد و شمار بہتر تھے، کم از کم جو ہے نا غریب سے غریب تر بھی 2 وقت کی اچھی روٹی کھا رہا تھا، اور مہنگائی جو ہے نا وہ صرف 13-14% پر تھی، لیکن جو اس وقت جو ہے نا 100% سے بھی کراس کر گئی ہے، اور بجلی کے بل، پیٹرول کے ریٹ، ڈیزل کے ریٹ، یہ تمام چیزیں اوپر سے لے کر نیچے تک افیکٹ جو ہے نا ڈالتی ہیں، کہ جب یہ چیزیں بڑھتی ہے تو پھر اوپر سے لے کر نیچے تک مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، اور اس وقت عوام کی حالت تباہ ہو جاتی ہے، اور جو ہو چکی ہے۔ تو اب کیوں انہوں نے مسلط کیا؟ لاسٹ بات اس لیے کہ پاکستان کو دیوالیہ کر دیا جائے، اور پھر جو پاکستان کی ایک آخری، پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کی تحفظ کی ضامن جو چیز ہے، پاکستان کے ایٹمی ویپن ہے جو
ان پر سودے بازی. تو اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں جو پاکستان کے کہہ لیں کہ دیوالیہ کی صورت تھی وہ تھی 16%، جسٹ 16%، 50-50 نہیں، 50-50 پہ بھی ہوتا ہے کہ شاید بچ جائے شاید ہو جائے. 16% تھی، جو اس وقت 65% ہے دیوالیہ. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو اعداد و شمار ہیں، چونکہ $30 ارب کی پاکستان کو ضرورت ہے، لیکن یہ اکٹھے کتنے کر پائے 6-7 ماہ میں؟ $7-8 ارب، ٹھیک ہے، اور وہ بھی خرچ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ ڈالر ایسے ہیں جو جن کو یہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف زر ضمانت کے طور پر جو ہے نا اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں. اور وہ بھی اس میں باجوہ صاحب کی بڑی کاوش تھی کہ وہ انہیں کچھ ڈالرز چائنا سے، سعودی عرب سے، UAE سے مل گئے، وگرنہ ان کی بھی امید نہیں تھی. تو لہذا یہ $30 ارب تو قطعاً کسی صورت میں جو ہے نا نہیں کر سکتے پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے، جن کی انتہائی ضرورت ہے، وگرنہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں آج سے 2.5 سال قبل جو ہے میجر جنرل ہارون اسلم صاحب، انہوں نے ایک اس پر بڑی منظم جو ہے نا گفتگو کی، اور انہوں نے کہا، یہ ان کی جو گفتگو کے مختلف جو ہے اوقات میں جو انہوں نے گفتگو کی، اس کو ارشد شریف صاحب نے اپنے ولاگز میں جو ہے نا ان پر ایک مکمل ایک کہہ لے کہ انہوں نے سٹوری کی تھی اس وقت ARY پر، ان کے تمام کٹھے کر کے، اور بڑی اچھی سٹوری کی تھی. تو انہوں نے اس میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا جائے گا یا PDM کے ذریعے، ایک یعنی کہ جماعتوں کا اتحاد اکٹھا کر کے اس وقت تقریباً شاید PDM بن چکی تھی، یا PDM کے ذریعے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا جائے گا اور PDM کو ملک پر مسلط کیا جائے گا، یا عمران خان صاحب کو شوٹ کروایا جائے گا. تو خیر عمران خان صاحب کو ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے شوٹ تو نہیں کروایا گیا، لیکن PDM کے ذریعے ان کی حکومت کو گروایا گیا. لیکن پھر جب عمران خان صاحب مضبوط ہو گئے تو پھر اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کو شوٹ کروانے والا کام بھی کیا گیا. اور اس میں معاملات نکل چکے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کن کن لوگوں نے یہ کام کروایا، وہ سامنے آ چکے ہیں. تو خیر ہمارا اصل موضوع جو ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو اب ان کی کوشش، انہوں نے کیا کہا ہارون اسلم صاحب نے، کہ پھر جو ہے پاکستان کو ان کے ذریعے سے دیوالیہ کروایا جائے گا. اور وہ سٹیج آن پہنچے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ افواج پاکستان بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بول سکے گی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی. جب ہمارا ملک دیوالیہ ڈکلیئر ہو جائے گا تو پھر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اور طاقتور ملکوں کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے ایک میز پر بیٹھ کر. اور پھر جو وہ ایک فہرست ہمیں تھمائیں گے شرائط کی، وہ یہ ہوگی کہ اپنے جو وائپن ہیں وہ تلف کر دیں یا ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے، ہماری نگرانی میں دے دیں، ماننی پڑے گی. اس کے بعد کشمیر کو بھول جائیں، بلکہ آگے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک کا جو ہے نا معاملہ چھیڑا جائے گا، یہ کیا جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن حالات انہوں نے ایسے بنا دی. اس کے باوجود بھی یہ ان کا حکومت نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ $30 ارب بھی تو اکٹھے نہیں کر سکتے، تو یہ اس پر 100% مہر ثابت کرتا ہے کہ جو یہ ایک عالمی طاقتور ملکوں سے، پاکستان کے مخالف قوتوں سے ڈیل کر کے آئے ہیں، اس ڈیل کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، ملک کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہوگا کیا؟ یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، ان کے تمام جائیدادیں، ان کے سرمائے، ان کے کاروبار بیرون ملک میں ہے. یہاں ایک مڈل کلاس اور ایک غریب کلاس طبقہ ہے جن کا یہ پاکستان ہے بس. اور دوسرا پھر یہ چاہتے ہیں کہ جتنا اس وقت تک، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہماری سیاست کا ٹائٹینک تو ڈوب چکا ہے، لہذا اس سے پہلے ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں پاکستان کو اس حد تک لوٹ لیں. جب ڈیفالٹ کلیئر ہو جائے گا تو جو ہے نا ہم بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر عوام مشتعل ہو جائے گی اور انہیں جان بچانے کے لالے پڑ جائیں گے. پھر جائیے بھاگیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب کیوں بزید ہیں؟
اب یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان صاحب اس لیے آزاد اور نئے منصفانہ الیکشن کروانے پر بضد ہیں کیونکہ پیار محبت سے یہ مان نہیں رہے، اس لیے انہوں نے لانگ مارچ، 2 جانب سے لانگ مارچ راولپنڈی پہنچ رہا ہے۔ 26 کو انہوں نے کہا کہ میں جس حالت میں بھی ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میں راولپنڈی میں پہنچوں گا۔ وجہ یہ کہ ان کو فارغ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی حال نہیں، کیونکہ جب پہلے عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے تو اس وقت 19 ارب ڈالر کے قرضے جو ہے نا پاکستان نے دینے تھے فوری طور پر، اور خزانے میں یہ چھوڑ کے گئے تھے 8.5 ارب ڈالر۔ یہ کوئی بھی اس پر کہہ لیں کہ وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کی جو ہے نا 2018 کی اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ سکتا ہے کہ 8.5 ارب ڈالر تھے اس وقت، اور 19.5 ارب ڈالر پاکستان نے قرض واپس کرنا تھا۔ اور اب جب عمران خان صاحب آئیں گے تو 30 ارب ڈالر پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہوگا۔ تو کیا اس شخص کی مت ماری ہوئی ہے؟ وہ 70-80 سال کی عمر میں یہ جو کاوش کر رہا ہے، کیا اس کے کوئی ذاتی مفادات ہیں؟ اس کے بیٹے جو ہیں وہ تو کہہ لیں کہ اس کی والدہ کی طرف سے اتنے ان کو کہہ لیں کہ امیر ترین ہیں کہ یہ پاکستان کے یہ سارے بھی نواز شریف اور زرداری وغیرہ کی دولت کٹھی کی جائے تو ان کے برابر نہیں، انہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ جب وہ گورنمنٹ میں آئے رہ کے گئے اور گئے ہیں تو ان کے اثاثوں میں کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ اور وہ یہ صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ میں جب کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ عمران خان تم نے پاکستان کے لیے پوری کوشش کی۔ تو یقیناً جو ایک بھی شخص کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ پوری انسانیت کی جان بچانے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ صرف اسلام کی بقا، پاکستان کی بقا اور عوام کی بقا کے لیے کریں، کیونکہ یہ پاکستان اسلام اور کلمے کے نام پر بنا ہے، اور دنیا میں صرف اگر کوئی عالم کفر ڈرتا ہے تو صرف پاکستان کی وجہ سے اسلامی دنیا سے جو ہے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اسلامی ملک سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ صرف پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں اور اسلام کے لیے کر رہے ہیں کہ جس نام پر یہ ہمارا ملک بنا تھا دوبارہ اسی نام کے ساتھ یہ پوری دنیا میں پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہی اس کا مشن ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ تو 26 کو جو ہے نا پوری عوام کو عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ میں پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ میں پورے پاکستان کو دعوت دے رہا ہوں، جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست اور حقیقی آزاد ملک دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اب ایک ریاست نہیں ہے پاکستان میں، ریاست کے اندر جو ہے نا ہر ادارہ، ایک ادارہ نہیں، ہر ادارہ ایک اپنی ریاست قائم کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور عوام الناس کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تو جو شریر ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔